آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ آپ کو رجب طیب اردوان اور ترکی پر فخر محسوس ہوگا۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی دہشت گردی ایک بار پھر فلسطین پر جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم کے بعد اسرائیل کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اسرائیل کی پالیسیاں انتہائی سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی ایک بار پھر فلسطین کے مختلف علاقوں میں شدید فضائی بمباری درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ترکی کے 6 سے زیادہ 11 جنگی طیارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اسرائیل میں جا گھسے۔ اسرائیلی اور ترکش طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ ترکی نے اسرائیل کی درجنوں اسلحہ فیکٹریاں، فوجی اڈے، ایئر بیسز تباہ کر دیں۔ اسرائیل کے 2 سے زیادہ جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ فلسطین کی آزادی قریب، مسجد الاقصی پر فلسطینی جھنڈا لہرانے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین گرامی، اگر آپ اسرائیل سے جتنی نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے زیر زمین اہداف پر بمباری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں حماس کے اسلحہ کے زیر زمین ذخائر کو تباہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ محاذ زرعی ختم ہونے کے قریب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ہم حماس پر کاری ضربیں لگائیں گے اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے مزید کہا تھا کہ حماس کے رہنما بھاری قیمت ادا کریں گے۔ ہم اپنے شہروں اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی چیف آف سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے زیادہ تر میزائل صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ فوج کے ترجمان افیخائی ادرائی نے ایک بیان میں کیا ہے کہ گزشتہ شب 6 فضائی اڈوں سے لگ بھگ 160 طیاروں نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 150 اہداف پر بمباری، جس میں 450 میزائلوں اور بموں کا استعمال کیا گیا۔ ان بمباری کا مقصد زیر زمین مفادات کو متاثر کرنا ہے۔ بمباری میں غزہ شہر کے آس پاس کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں زیر زمین اور میٹرو سروس کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سرنگیں حماس کے لیے ایک تظاہراتی خزانہ ہیں، ان پر بمباری کے نتائج دن کے اوقات میں واضح ہوں گے۔ انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں کئی کلومیٹر سرنگوں کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے مابین تشدد کا سلسلہ 6 روز بھی جاری رہا، جس میں اب تک 140 فلسطینی شہید اور 900 کے قریب زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شدید فضائی بمباری کے بعد ترکی کے 11 جنگی طیارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اسرائیل میں جا گھسے۔ اسرائیلی اور ترکش طیارے آپس میں ٹکرا چکے ہیں۔ فلسطین کی آزادی قریب، مسجد الاقصی پر فلسطینی جھنڈے لہرانے کا اعلان کر دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف اگر پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ترکی کے صدر نے برسر اقتدار انصاف و ترقی پارٹی کے نمائندوں سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس ملاقات میں مزید کہا کہ شامی سرحد کے قریب جس طرح ہم نے دہشت گردی کا راستہ روکا، اسی طرح مسجد الاقصی کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو ہم روکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی۔ اسرائیل کے فلسطینی شہر القدس میں برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناموس انسانیت کا فرض ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ان پر بھی وقت آ سکتا ہے۔ اردوغان نے مزید کہا کہ القدس مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحیوں
اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے، جہاں اسرائیل نامی دہشت گرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں۔ میں اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو جائیں، ورنہ ترکی اسرائیل کو اینٹ سے اینٹ بجائے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ کی محصور پٹی کے مختلف علاقوں پر فضائی حملوں کا سلسلہ مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں خواتین و بچوں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 132 ہو چکی ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی اور عرب سفارتکاروں کی جانب سے کشیدگی کے خاتمے کے مطالبات کے باوجود اسرائیلی جنگی جہازوں کے غزہ پر فضائی حملے جاری ہیں۔ فلسطین کے طبی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ پر فضائی حملے میں 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اب غزہ میں اب سے 32 بچوں اور 21 خواتین سمیت 132 افراد جاں بحق اور 950 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کا اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں راکٹ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیل کے 2 اہم جنوبی شہروں میں غزہ سے راکٹ حملوں کے انتباہ کے لیے سائرن بجائے گئے۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ پر گرنے والے اسرائیلی بموں کے پھٹنے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، دروازے اکھڑ کر دور جا گرے، کنکریٹ کی دیواریں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس طرح نیچے زمین پر جا گریں کہ ان کا ملبہ دور دور تک جا گرا تھا۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین موجودہ خون ریزی 2014 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی شدید ترین اور سب سے ہلاکت خیز کشیدگی ہے، جس میں انسانی جانوں کا ضیاع مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ ماجد الرئیس اپنے فلیٹ والی عمارت پر اسرائیلی بمباری کے بعد اپنے ایک جاننے والے فلسطینی خاندان کے گھر عارضی طور پر پناہ لے چکے ہیں۔ جانے سے پہلے اپنے فلیٹ کے کچھ کم تباہ ہونے والے کمرے کی ایک الماری سے چند کپڑے ایک تھیلے میں بھر کر ساتھ لیے تھے، اور اپنے 2 ٹین ایجر بیٹوں اور دونوں کم عمر بیٹیوں کو گھر سے لے کر بھی نکل پڑی تھیں۔ اس کے علاوہ غزہ میں پیر کے دن سے جمعرات تک مجموعی طور پر 65 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 16 بچے بھی شامل ہیں۔ مرنے والوں میں عسکریت پسند بھی شامل ہیں اور عام شہری بھی۔ اس کے علاوہ اپارٹمنٹ بلڈنگ پر فضائی حملے میں کم از کم 2 خواتین اور درجنوں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان حملوں کے بعد غزہ کے ایک اسپتال میں بہت سے متاثرہ فلسطینیوں نے اپنے کئی تجربات بیان کیے کہ کس طرح انہوں نے تباہ شدہ عمارات کے ملبے سے اپنے پیاروں کی خون آلود لاشیں نکالی ہیں۔ ایک فلسطینی خاتون نے بتایا ہے کہ اس کا 4 سالہ پوتا اور حاملہ بہو بدھ کو بھی اس وقت مارے گئے جب اسرائیلی فضائیہ نے اپنے حملوں کے دوران ایک ایسی 2 منزلہ عمارت کو بھی نشانہ بنایا جس میں یہ خاتون اور اس کے اہل خانہ موجود تھے۔